سب سے اعلیٰ اور بہتر کتاب اس موضوع پر حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کا ہے اور اس کا نام ہے زاد السعید. سبحان اللہ. واقعی حکیم الامت اپنے وقت کے حکیم الامت. ہمارے اہل حق ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب جیسے عالم مسلک دیوبند کے عالم ہیں. ہمارے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. آہا سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. اتنی کتابیں لکھی حضرت صاحب نے کہ ایک آدمی باہر ملک میں پوچھنے لگا اشرف علی کوئی آدمی ہے یا ایک کمپنی ہے, کوئی لمیٹڈ کمپنی ہے کیا؟ اور یہ ایک فرد ریڈیو میں بیٹھا ہوا ہے, ہڈیوں کا ڈانچہ ہے, سادی سی ٹوپی سر پہ. اپنے وقت پر حضرت پگڑی کا اہتمام فرماتے تھے. مولانا مفتی عبداللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت محراب میں بھی پگڑی رکھتے تھے. اچانک نماز کے لیے خود 5 نمازیں پڑھاتے تھے خانقاہ میں. خانقاہ ان کو لوگوں نے کہا, ان کا تو جگہ ہے, مدرسہ ہے چھوٹا حفظ کا. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی کے خاص الخاص شاگرد. شیخ الہند کو وہ شیخ العالم کہتے تھے, بڑے مولانا سے. اللہ اکبر. حضرت شیخ الہند کو عبدالغفار خان بھی کہتے ہیں, مشر مولانا سے. مولانا محمود الحسن ایک آدھ جگہ لکھا, نام بھی لکھتے ہیں. مشر مولانا سے اما تدا سے ہوئے, مشر مولانا سے اما تخدلی ہوئے. شیخ الہند بھی عجیب و شان ہے. مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عبید اللہ سندھی کی تکفیر کی تھی اور 2 عالم اور بھی ساتھ تھے. جب شیخ الہند مالٹا سے رہا ہوئے تو صرف مولانا انور شاہ کو تنبیہ کی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی, آپ تو مولوی ہو. وہ 2 اور کو کچھ نہیں کہا, کہ ان کو رہنے دو, یہ نہیں جانتے. شاہ صاحب خوب ماشاءاللہ خوشی میں کہتے تھے غضب علیہ شیخی. شیخ ناراض ہو گئے. ناراض اس لیے ہوئے کہ ان سے یہ توقع نہیں تھی. آپ تو عالم فقیہ آدمی, آپ نے کیا کیا؟ اور اس کو بلایا, اس نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ عبید اللہ سندھی نے اپنے نظریے بیان کیا. شیخ الہند نے کہا یہ غلط ہے, توبہ کرو. اس نے فوراً کہا ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ. شاہ صاحب سے کہا مسئلہ مشکل کرنے کی ضرورت کیا ہے, آپ کے تو ساتھی ہے, سمجھا سکتے تھے. آئے استاذ کو فکر ہوتی ہے, استاذ کو فکر ہوتی کہ انتشار نہ ہو طلباء میں, شاگردوں میں, خواہ باتیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ملکات دیے تھے. مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی منطق کے امام تھے نا اپنے وقت کے. لوگ کہتے ہیں فارابی اور ابو علی سینا سے زیادہ جانتے تھے. منطق پڑھاتے منطقی جو ہے اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے. خدا کی شان. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خر کو التحام تو محال ہے, تو قیامت کیسے آئے گی؟ کئی طالب علموں نے کسی اور استاذ کو کہا, انہوں نے حضرت شیخ الہند کو کہا. مولانا ابراہیم صاحب تو کہتے ہیں قیامت کا آنا محال ہے, نہیں آ سکتا. اچھا کہا بھائی مولوی ابراہیم کو کہو کل جمعے کی نماز میرے ساتھ پڑھے جاؤ مسجد میں. مولانا ابراہیم سے ٹھیک ہے. بڑی دنیا جمع ہو گئی کہ شیخ الہند نے مولانا ابراہیم کو جمعے میں بلایا ہے, شاید وہ جمعہ پڑھائیں گے, تقریر کریں گے. جیسے عام معمول تھا کہ حضرت شیخ الہند صف میں بیٹھتے تھے اور کوئی اور امام و خطیب تھا وہ تقریر کرتے تھے. ان کو بھی کچھ نہیں کہا, اس نے اپنے حساب سے تقریر کی. شیخ الہند بھی بیٹھے رہے اور ساتھ مولوی ابراہیم بلیاوی بیٹھے رہے. نماز ختم ہو گئی, جمعے کی روانہ ہو گئے. جب بالکل بیچ راستے کے پہنچ گئے نا, بغیر ایسا دیکھے
حضرت شیخ الہند نے کہا مولوی ابراہیم صاحب قیامت آئے گی یا نہیں؟ کہا جی بالکل آئے گی۔ کہا کون کہتا ہے کہ نہیں آئے گی؟ کہ جی کسی کمکل نے کہا ہوگا معافی کا خواستگار ہے، اور زارو قطار رونے لگا۔ 2-3 دن تک مولانا ابراہیم روتے رہے، ایسے کامل النسبت تھے شیخ الہند۔ صرف پوچھا قیامت آئے گی یا نہیں؟ اللہ اللہ، اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کر لوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، ناشکری نہیں کرو۔ ناشکری کو کفران کہتے ہیں، علماء دین کہتے ہیں کفرا یکفرو، کبھی کبھی آتا ہے للخروج عن الملہ، دین سے نکلنا، ضد الاسلام والایمان، اور کبھی کبھی کفر آتا ہے للخروج عن النعمہ، نعمت سے نکلنے والا یعنی ناشکری۔ امام راضی نے لکھا ہے ناشکری ابتداءً فسق ہے، لیکن جب منعم و محسن کی ہونے لگے تو یہ کفر تک پہنچتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہا وایاکم۔ ناشکری کس کو کہتے ہیں؟ ناشکری کا پہلا مرحلہ وہ دوری ہے، دوسرا مرحلہ بدگوئی ہے، اور تیسرا مرحلہ خلاف ہے۔ جس کے آپ ناشکر ہوتے پھر وہاں جاتے نہیں، اور چھوڑو یار مجھے نہیں جانا ہے اس کے پاس۔ کیوں؟ آپ کے استاد ہیں، آپ کے بڑے، خیر تو ہے۔ پھر آپ ان کا نام بھی جیسے لیتے تھے ایسا نہیں لیتے، بدگوئی۔ پھر ان کے سے جو فیض تمہیں پہنچا ہے اس پر عمل مشکل ہو جائے گا، اختلاف نظریہ پیدا ہو جائے گا۔ ناشکری کے 3 نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے بعد، دوسرا سوئی قول، اور تیسرا سوئی فعل۔ تو شکر کے 3 فائدے ہیں۔ اول قرب نصیب ہوتا ہے، دوسرا ثناء حسن زبان پر جاری ہو جاتی ہے، ذکر جمیل شروع ہو جاتا ہے، اور تیسری توفیق عمل نصیب ہو جاتی ہے۔ اس جگہ یہ تشریح اس سال کی خصوصیت ہے، والحمدللہ علی ھذا۔ شکر خدائے کن کہ موفق شدی بخیر، شکر کرو کہ خدا نے تمہیں توفیق دی ہے ایمان کی، علم کی، قرآن پڑھنے کی، تفسیر میں آنے کی، احسن العلوم پہنچنے کی۔ خدا کا شکر کرو تاکہ یہ پورا ہو جائے، ہمت رہے، بے ہمتی نہ آئے، تسلسل رہے، انقطاع نہ ہو جائے، فضائیں سازگار بنے، موسم ناخوشگوار نہ بنے، شہر امن کا منبع بنتا جائے، فساد اور پریشانی کی کیفیتیں ختم ہوتی جائیں۔ واشکروا لی ولا تکفروا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، شکر کا ایک طریقہ، ذکر بجا لانے کا ایک طریقہ، اللہ تعالی کے افعال پر صبر کرنا، اور اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کے لیے نماز پڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر۔ امام شافعی کی تفسیر مشہور ہے کہ نماز کے ساتھ جب صبر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں روزہ مراد۔ آئے آئے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، نہ کھانا نہ پینا، نہ اپنی جائز بیوی کو گڑبڑ کے ارادے سے ہاتھ لگانا۔ فقہا کہتے جوان تو ویسے بھی ساتھ نہ لڑے، آنکھ بکانے نمک رفت نمک نیز شد، اور جو بوڑھے ہیں وہ غریب تو ابھی لیٹا ہی تھا کہ سو ہی گیا بس۔ الاختیار میں رسول اکرم کی خدمت میں ایک شخص نے پوچھا رمضان کے دن ہے اور جی چاہتا ہے
بیوی کے ساتھ لیٹ جاؤ. آپ نے کہا ہلکتا و اہلکتا، غرق ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. یہ کرنے کا کام ہے، خبردار. وہ چلا گیا. پھر ایک اور آیا. آپ نے کہا ہاں بڑے شوق سے، ضرور گتھم گتھا ہو جاؤ. حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس کو سختی سے منع کیا، اس کو ہی فرمایا. وہ شاب تھا، جوان تھا، اور یہ تو بس بوڑھا ہے، حرم ہے، اس کے ہاتھ پیر سب ہلنے جلنے والے ہیں، یہ کہاں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. ابھی ہاتھ ڈالے ہی ہوگا، منہ قریب کیا ہی ہوگا، سو چکا ہوگا. چنانکہ رسم عروسی بہت تمنا کر ولی بحمل اول عصائے شیخ بخوف. احکام میں فرق ہوتا ہے. علماء دین فرماتے ہیں کہ اس سے احتیاط کے مسائل پیدا ہو گئے، احتیاط کے مسائل پیدا ہو گئے. اے ایمان والو، مدد مانگو. مدد چٹپٹ آنا یہ ایک قدرتی الہی کا کرشمہ ہے. مدد تدریجاً آتی ہے. اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ صبر سے دور ہو جائے گی، اور نماز پڑھنے سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائے گی. جیسے آپ تک کوئی آدمی راشن لے کے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں راستے میں پل ٹوٹا ہوا ہے، راستے میں پانی آیا ہوا ہے، راستہ بلاک ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں، کیا کروں؟ آپ کو متبادل راستہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں، اتنے میل جا کے پھر یوں مڑ جائیں. یاد رکھنا، مدد الہی کے راستوں میں اس کے راستے ہموار کرنے کے جو طریقے وہ صبر و صلات. اور یہ رکاوٹ کس چیز سے آتی ہے؟ ہمارے اعمال کی کمزوری سے، ہمارے اخلاص کی کمی سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ذکر، شکر، صبر، تین مرحلے بیان ہو گئے. فاذکرونی ذکر ہے، واشکرونی شکر ہے، اور بالصبر یہ صبر ہے. ذکر، شکر، صبر. ذکر اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے، شکر فتوحات پر خوش ہونے کے لیے، اور صبر تکلیفات سہنے پر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، نہ کہو ان کے لیے جو قتل کیے جاتے ہیں رائے خدا میں کہ وہ مردے ہیں. ہر شخص جانتا ہے کہ جو قتل ہو گیا وہ مر چکا ہے، لیکن وہ عام مردہ تو نہیں ہے. اس لیے فقہاء و محدثین کہتے ہیں مقتول فی سبیل اللہ شہید سعید، ومن قال له میت فقد اساء واسما، جو اس کو مردہ کہے اس نے غلط کیا اور گناہ کیا ہے. اللہ اللہ، مر چکا ہے اور پھر بھی مرا نہیں ہے. اور یہ جو پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ زندے ہیں اور خدا کے ہاں مر چکے ہیں. ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اعمال کی کمی کوتاہی کی وجہ سے. یہ مقام شہادت کا ہے، اور یہ اصول ہے اسلام کے، اہل سنت کے، کہ انبیاء و مرسلین امت سے بڑھ کر ہے. تو اگر شہداء کی حیات عبارت النص سے ہے تو انبیاء اور اولیاء کی حیات دلالت النص و اقتضاء النص ہے. مزید تفصیلات کے لیے امام قرطبی کی کتاب التذکرہ، التذکرہ لمن کان فی المقبرہ، اور بیہقی کی کتاب حیات الانبیاء، علامہ خالد محمود کی کتاب مقام حیات، اور محقق الاسر کی کتاب تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور، جس نے مماتیوں کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی، جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی. کتاب بہت ہی بدیع الشان ہے،
کل ہند اور پاک کے اکابر علماء کا مصدقہ ہے. دارالعلوم دیوبند کے مشائخ کی بھی دستخط ہے اس پہ. پاکستان کے تمام اکابر علماء، مولانا عبداللہ درخواستی، مفتی محمد شفیع، حضرت بنوری، مولانا عبدالحق گوڑا خٹرک، مولانا بادشاہ گل بخاری، ہندوستان سے مولانا احمد رضا بجنوری، مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، مولانا اعزاز علی، مولانا مفتی مہدی حسن خان شاہجہان پور، سب کے دستخط موجود ہیں. پاکستان کے مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شمس الحق افغانی، سب علماء کے تقریر و تصدیق ہے. اس لیے پنج پیریوں کو، مماتیوں کو، اشاعتیوں کو اس کتاب کے سامنے سر رکھنا چاہیے. انہوں نے کچھ کتاب لکھنے کی کوشش کی جواب دینے کی. جواب تو ہر چیز کی ہو سکتی ہے. قرآن کا جواب بھی سیام دیانند نے دیا ہے، وہ کوئی جواب ہے کیا؟ فیض الباری کا جواب بھی اثری نے دیا ہے، ظلمات بعض و فوق بعض. ختم نبوت کامل کا جواب بھی قاضی نذیر قادیانی نے دیا ہے، ختم نبوت جاری. لوگ سمجھتے نہیں، جواب صفحے لکھنے کو تھوڑی کہتے. صفحے تو ہر شخص لکھ سکتا ہے، اندر کیا لکھا ہوا ہے. اور مت کہو ان کو جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بلا حیا، بلکہ وہ زندے ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے. بابا اتنا تو ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ وہ زندہ ہے. وہ زندگی کیسی ہے، کیسی ویسی، کیف اور کم، اس کے جاننے کی کیا ضرورت ہے. اور مولانا یوسف لدھیانوی کو کوئی کہتا، وہ کہتے میں جا رہا ہوں تم بھی پیچھے آنے والے ہو. ایک دن میں نے کہا ذرا آرام کرو، مت جاؤ جلدی، لیکن ان کے قلم پر چڑھ چکا تھا. احتیاط کرنا چاہیے. حسن جان مولانا نے کتاب لکھی فانی زندگی کے چند ایام. ایران سے واپسی پر میں نے کہا فانی نہیں، برکتوں والی زندگی کے مبارک لمحات لکھ لیتے، لیکن وقت نکل چکا تھا. نام رکھنے میں بھی خیال رکھا کرو. ایک آدمی نے کتاب لکھی تھی جہان دیدہ، بہترین کتاب تھی. اب اس کا ترجمہ کیا ہے دنیا میرے آگے، یعنی میں دنیا کے پیچھے. ضرورت کیا تھی غلط نام رکھنے کی؟ وہ جہان دیدہ بہترین علمی نام تھا، اور دنیا میرے آگے یعنی میں دنیا کے پیچھے پیچھے. لازمی بات ہے کہ جب آپ آگے ہیں تو دنیا پیچھے ہے. توبہ یعنی میں دنیا کے پیچھے، توبہ استغفر اللہ. نام کی غلطی ہو جاتی ہے. بعض اوقات آدمی سمجھتا نہیں ہے. ایک آدمی کا نام تھا زیارت گل، دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہوا، زیارت گل سند لے کے آیا. ایک بڑے ادارے میں پاکستان میں استاد لگا، انہوں نے کہا زیارت گل تو پٹھانوں کا نام ہے، آپ مولانا عبدالحق صاحب ہیں. یہاں سامنے بیٹھے تھے، میں تفسیر پڑھا رہا تھا. میں نے کہا عبدالحق، شمس الحق، نور الحق، بدر الحق، ان میں ایک بھی نام نہیں. یہ بزرگوں کے القاب ہے، اس کو نام رکھنا غلطی ہے. اور گل باز، باز گل، گل خان، باز خان، زیارت گل، زیارت خان، یہ 17 پیغمبروں کے نام ہیں. تو نبی کا نام ہٹایا گیا اور غلط نام رکھا گیا صرف معنی کی وجہ سے. جو شخص اس کی تفصیل دیکھنا چاہے، وہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حکیم الاسلام کے جواہر پارے. دوسری کتاب قاری محمد طیب صاحب کی ہے، اس کا نام ہے معجزات انبیاء. اور یہ کتاب شائع ہے ادارہ اسلامیات لاہور سے. یہاں عام مل رہی ہے. 13 یا 17 پیغمبروں کے نام بتائے، جو سب کے سب ہند میں آئے، سندھ میں آئے، سرندیپ میں آئے، سیلون میں آئے. بلکہ یہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں یہ زندہ ہے. تفسیر روح المانی میں ہے کہ غزوات میں جب صحابہ شہید ہوئے
تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ختم ہو گئے اور مر گئے. اس پر کہا گیا کہ مرا تو وہ ہے جو دین کے کام نہ آئے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جاتا ہے وہ کہاں مرتا ہے، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جرید عالم دوام ماں. نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام ہے. صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ موت جو کامل کی ہے، سعید کی ہے، شریف کی ہے، تو یہ ولادت ثانیہ ہے، ولادت حقیقیہ ہے. یہ ولادت مجازی ہے، فانی زندگی ہے. اور وہ زندگی جس سے آخرت شروع ہوتی ہے، خالدین فیہا، وہ ابد الآباد کی زندگی کی ولادت شہادت سے ہوتی ہے. اسلام میں شہید بہت بڑا شہید ہے، اونچے مقام اور مرتبے کے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے. علماء کہتے ہیں جہاد مراد ہے، جان جانے کا ڈر تو ہوتا ہے. جوع، بھوک، روزہ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی سے مالوں کے، زکوٰۃ، فطرہ، کفارات، فدیے. والانفس، خود جانوں کا جانا. والثمرات، اور پھلوں کا. بہترین پھل اولاد ہے. حدیث شریف میں جب مومن کا بچہ چھوٹا مر جائے تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے اقبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کے دل کا پھل تم نے لے لیا. فما قال فقال حمدک واسترجع، تیرا حمد و ثنا کیا اور انا للہ پڑھا. تو حدیث شریف میں ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے ایک گھر بناؤ جنت میں اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. بیت الحمد. ادب یہ ہے کہ موت کی خبر سن کر حمد ثنا اس پر کیا جاتا ہے کہ امید ہے ایمان کے ساتھ چلا گیا، مگر یہ اونچی آواز سے نہیں. اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے. سنت اسلام اس طرح چلی آئی. جیسے کسی کو تکلیف میں دیکھے تو آپ اونچی آواز سے نہ کہیں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آہستہ کہیں. وہ کہے وہ میرے غم و صدمے اور بیماریوں کو دیکھ کے الحمد پڑھ رہا ہے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے اللہ کے راستے میں صبر و استقامت کرنے والوں کو. الذین، صابرین وہ ہیں، اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. اسی نے پیدا کیا انا للہ، اور اسی کی واپسی ہے و انا الیہ راجعون. بعض لوگ ان للہ تھوڑا ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر نوازشات ہے رب کی طرف سے اور مہربانی. واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ